وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ارشد بھائی کا سوال ہے کہ جہاں پر یہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہاں کیمپ بنا ہوا ہے اور اس کیمپ میں جو ہے وہ چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں، واش روموں میں بہت زیادہ ہیں، تو ٹھیک ہے نا محترم بھائی، آپ زیادہ چیونٹیاں ہیں تو پانی کے ذریعے ان کو بہا دو، کسی طریقے سے بھی ان کو طلب کیا جا سکتا ہے، بس یہ یاد رکھے کہ جلانا نہیں ہے ان کو، جلانا جائز نہیں ہے۔ باقی پانی اچھا خاصا بہاؤ، اس کے ساتھ وہ بہہ جائیں گی، دور چلی جائیں گی نا۔ ہاں باقی یہ کہ جلانا یہ درست نہیں ہے، جلانا نہیں چاہیے۔ جس طرح کہ سنن نسائی کے اندر یہ ایک روایت جو آتی ہے 4363 نمبر پر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک چیونٹی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تو انہوں نے چیونٹی کی اس پوری آبادی کو آگ لگانے کا حکم دیا، انہیں جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ تجھے ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، تو نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے والی مخلوق کو ہلاک کر دیا۔ جی اس کے متصل بعد جو ہے 4364 نمبر والی حدیث، اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی ایک درخت کے نیچے جو ہے وہ فروکش ہوئے، یعنی بیٹھے ہوئے تھے یا لیٹے ہوئے تھے، تو ایک چیونٹی نے انہیں کاٹ لیا، انہوں نے حکم دیا تو ان کے پورے دل کو تمام چیونٹیوں سمیت جلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی کیونکہ نہ آپ نے صرف ایک چیونٹی کو مارا، آخری یہ بھی کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں نا۔ اور اشعث نے ابن سیرین سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے اسی جو پچھلی حدیث ہے اس کی طرح ہی بیان کیا ہے، اور اس میں یہ الفاظ بھی زیادہ ہیں کہ فَإِنَّهُنَّ يُسَبِّحْنَ، کہ بلا شک و شبہ یہ چیونٹیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور 4365 نمبر پر صرف انہوں نے اشارہ دیا ہے، ایک سند بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ مطلب کہ یہ سند جو ہے نا کہ اس قسم کی روایت ابو ہریرہ سے مروی ہے، ساتھ لکھا ہے کہ وہ مرفوع نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا قول ہے۔ تو لہذا یہ بس یاد رکھیں کہ ان کو جلانا نہیں ہے، باقی کسی طریقے سے بھی ان کو آپ تلف کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔